اکثر نیک کام ایسے ہوتے ہیں جن کا روز آخرت ثواب کے علاوہ اس دنیا میں بھی انسان کو مادی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مادی فائدہ یا رزق حلال میں اضافہ کی صورت میں ملتا ہے، یا درازی عمر، یعنی انسان کی عمر وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ قابل ذکر یہ دو چیزیں ہیں۔ صدقہ من جملہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کا دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ملتا ہے۔ دنیا میں صدقہ کے نتیجے میں رزق روزی میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا میں صدقہ کے نتیجے میں مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا میں صدقہ کے نتیجے میں بلائیں ٹلتی ہیں، بلائیں تدفع البلا۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کرونا کے موقع پر، اس میں عربی زبان کی جو دو لفظ ہیں دفع اور رفع، ان دونوں میں فرق کو بیان کیا تھا۔ دفع کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے آپ پہلے سے بیماری سے محفوظ رہیں، اس کو دفع کہتے ہیں۔ رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کرایا، پتہ چلا کہ جو ہے نا جو آپ نے کسی بھی بیماری کے لیے ٹیسٹ کرایا تھا وہ پازیٹیو ہے، اس کی جراثیم پائے گئے ہیں آپ کے بدن میں۔ اب علاج کے ذریعے، جراثیم کش کے ذریعے، اینٹی بائیوٹک کے ذریعے اس بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں، ان جراثیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو کسی وجہ سے آپ کے جسم میں آ گئے ہیں، اس کو رفع کہتے ہیں۔ دفع آسان ہوتا ہے، رفع مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عربی کا بھی محاورہ ہے اور اسی کا اردو میں بھی وہ ترجمہ کی صورت میں محاورہ موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں نا وہ علاج سے پرہیز بہتر، پرہیز دفع ہے، علاج رفع ہے۔ رفع مشکل ہوتا ہے، دفع آسان ہوتا ہے۔ الصدقۃ تدفع البلا، یعنی بلا کو آنے ہی نہیں دیتا، آزمائش کو آپ سے بلا کو دور رکھتا ہے، بلاؤں کو، آفات کو، سانحات کو آپ سے دور رکھتا ہے۔ یہ نقطہ میں نے بہت بیان کیا ہے کہ انسان دو آدمی ہیں، ان کے پاس، دونوں کے پاس برابر کا سرمایہ ہے، دونوں کے پاس ٹوٹل 10 لاکھ روپیہ ہے یا 1 کروڑ روپیہ ہے۔ جس کا تجربہ ہے، جس کو کاروبار کا طریقہ آتا ہے، وہ اسی رقم سے بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ جس کا تجربہ نہ ہو، جس کو کاروبار کا طریقہ نہ آتا ہو، وہ اتنا نہیں کما سکتا، بلکہ الٹا وہ جو بیچارہ کے پاس سرمایہ ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ ایسا ہے نا، یہ باقاعدہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کورس کرائے جاتے ہیں، طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے اس کو کس طرح کاروبار میں آپ لگائیں تاکہ کم پیسے سے، کم وقت میں، کم محنت سے آپ زیادہ سے زیادہ کما سکیں۔ یہ MBA میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ MBA میں یہی پڑھایا جاتا ہے، MBA میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالی ہم کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، بہت توجہ طلب روایت سنانے لگا ہوں۔ رقم ایک ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھتا ہے اللہ کی یہ رقم آپ کس کو دے رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک مستحق ہے جس کو آپ دے رہے ہیں، اس کو دیں گے آپ کو 1 کا 10 گنا ملے گا، یعنی 10 روپیہ اگر آپ نے دیا درہم، آپ کو 10 درہم کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اچھا، دوسرا وہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیں گے تو 70 گنا ملے گا۔ تیسرا وہ ہے جس سے آپ کو 700 گنا ملے گا، اور چوتھا وہ ہے کہ جس سے آپ کو 70,000 ملے گا، اور آخری وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو 1 دیا ہے تو آپ کو 1 لاکھ کا ثواب۔ کاروبار ہے نا، کاروبار کا طریقہ ہے۔ ہاں، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ بندہ یعنی 1 کا لاکھ کما سکتا ہو، وہ نہ کمائے اور ادھر یہ سرمایہ لگائے جہاں آپ کو صرف 1 کا، یہ تو کنفرم ہے 10 کہیں نہیں جاتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، 10 کہیں نہیں جاتا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، یہ تو کنفرم ہے نا۔ 1 2 تو 10 9 نہیں دیتا، 8 بھی نہیں دیتا، 7 بھی نہیں دیتا، 1 کے 2 بھی نہیں دیتا، 1 نیکی کے 10 تو ضروری یقیناً دیتا ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے کہ
اسی 10 تک محدود رہیں، 70 تک جاتے ہیں، 700 تک جاتے ہیں، 70,000 تک جاتے ہیں، یا 1,00,000 تک جاتے ہیں۔ اچھا جی، حدیث یہ ہے سألت جبرائیل عن الصدقہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، میں نے جبرائیل امین سے صدقہ کے بارے میں پوچھا، صدقہ کے فوائد کے بارے میں تفصیلات، تو جبرائیل جواب میں کہا صدقۃ علی 5، صدقہ کی 5 قسمیں ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے نا وہ اس بنیاد پر ہے کہ آپ دے کس کو رہے، اس بنیاد پر تقسیم ہے، یا درجہ بندی کہیں یا کوالٹی، جو بھی آپ نام رکھتے ہیں۔ نمبر 1 الواحدۃ ب10، ایک کے آپ کو 10 ملیں گے، 1 روپے دیا ہے آپ کو 10 روپے کا ثواب ملے گا، 100 روپے دیا ہے 1000 ملے گا۔ اچھا جی، اور ایک ہے والواحدۃ ب70، دوسری قسم وہ ہے کہ ایک دیں گے آپ کو 70 گنا ملے گا، تیسرے وہ ہے ایک ملیں گے تو آپ کو 700 کا اجر ملے گا، ایک وہ ہے جس کا آپ کو 70,000 ملے گا، ایک وہ ہے جس میں آپ کو ایک کا 1,00,000۔ ہاں میرے ساتھ ہے نا؟ اچھا جی، نمبر 1 تدفعها ایک ایسے آدمی کو آپ دیتے ہیں جو صحیح الیدین والعینین، غریب ہے، برسا روزگار نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس کے ہاتھ بھی پاؤں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی بظاہر صحت مند آپ کے پاس آتا ہے اور اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، بندہ اس کو جھڑک دیتا ہے، یا ہٹا کٹ آدمی ہے، جاؤ محنت کرو کماؤ، یار اس کو پتا ہے کہ میں ہٹا کٹ، لیکن یا نوکری نہیں ملتی ہے یا اسے گزارا نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ بندہ سواری پر سوار ہو کے آئے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے جی، اس کو خالی مت دو، سواری پر سوار ہو کے بھی آئے نا۔ آج کی سواری سائیکل سے لے کر وہ BMW، ہاں بس سب سے مہنگی گاڑی کا یہی مجھے نام آتا ہے، شاید اس سے بھی مہنگی گاڑی ہو جی، اس کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ جی۔ اچھا، اگر صحیح وہ ہے، اس کے دونوں ہاتھ الحمدللہ صحیح ہیں، صحیح الیدین والعینین، آپ کو اس کا وہ 700 جو ہے نا وہ 10 ملتے ہیں۔ نمبر 2 تدفعها الى زمین، زمین زمین نون، زمین گیر کو کہتے ہیں، زمین گیر اٹھ نہیں سکتا بیچارہ، وہ کیا کرے گا؟ اس کو جو دیں گے تو آپ کو اس کے وہ 70 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تیسرا جو جس سے آپ کو 700 ملے گا تدفعها الى الوالدین، خدا نخواستہ انسان کے والدین آپ کے صدقے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر ایسے نمونے تلاش کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے والدین، جس طرح والدین پر اولاد کو پالنا واجب ہو جاتا ہے، بعض اوقات معاملہ الٹ بھی ہو جاتا ہے، والدین کی اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ والدین کو نان و نفقہ دیں، ان کو پالیں۔ اگر الگ تھلگ ہے، بالکل الگ تھلگ ہے، وہ کم از کم ان کو وہ والدین کو صدقہ کے طور پر دے دو، تو اس سے آپ کو 70 گنا ملتا ہے۔ 70,000 کس کو ملتا ہے؟ تدفعها الى الاموات، مرحومین کو جو صدقہ دیتے ہیں اس سے آپ کو 70 گنا اجر اور ثواب۔ مرحومین ہو سکتا ہے اس میں بھی نا وہ درجہ بندی ہو، ہاں قریبی رشتہ دار کوئی مرحوم ہے اس کے نام صدقہ دیں، اس کا اجر اور ہو، دوست احباب عام مومن، ہاں اس کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی وہ مراتب ہیں، ترجیحات ہیں، حتیٰ اگر آپ مال سعادات بھی دیتے، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ نے اپنے مال میں سے خمس نکالا ہے اور آپ کے خاندان میں فیملی میں مستحق سعادات ہیں، نماز روزے کے پابند ہے، خاتون ہے تو وہ باحجاب بھی ہے، وہ مقدم ہے دوسرے مستحق سعادات کے مقابلے میں، قریبی رشتہ دار جو ہے وہ مقدم ہے۔ اسی طرح اگر آپ فطرہ بھی دینا چاہتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں اگر فطرہ کے حقدار ہیں وہ مقدم ہے بنسبت سے کس کے کی کوئی دور کا رشتہ دار ہے یا عام مومن کوئی بے روزگار ہے اور آپ کے زکوٰۃ اور صدقے کا وہ مستحق ہے۔ اور آخری بندہ جس کو آپ 1 دیں گے تو آپ کو 1,00,000 ملے گا، وہ طالب علم ہے۔ طالب علم ہمارے معاشرے کے اندر طالب علم سب کو طالب علم کہا جاتا ہے۔ اس اسکول کالجوں میں جو طالب علم ہے، بیکان ہاؤس میں جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی طالب علم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ عام یہ بیچارے سرکاری اسکول میں جو پڑھتے ہیں وہ بھی طالب علم ہیں، البتہ عصری علم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یقیناً یہاں اس سے مراد
وہ طالب علم ہیں جو کسی مدرسے میں داخلہ لے کے محمد اور آل محمد کے تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، تاکہ تعلیمات کو حاصل کر کے آگے محمد اور آل محمد کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ وہ طالب علم مراد ہے، کیونکہ اس کی مدد کریں گے تو وہ طالب علم حاصل کر کے جو کام کرے گا نیک کام، اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ آپ کی مدد سے اس نے یہ علم دین حاصل کیا ہے، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو حاصل کیا ہے اور اس کو آگے پھیلایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد رحم اللہ من احیا امرنا۔ یہ کام دینی طالب علم کرتا ہے، یہ بیکن ہاؤس کا فارغ و تحصیل نہیں کرتا۔ رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس پر جو ہمارے امر کا احیاء کرے، زندہ کرے ترجمہ کریں یا زندہ رکھے، نتیجہ ایک ہی ہے۔ اب محاورتی ترجمہ ہی بہتر ہے، جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ قیل وما احیاء امرکم، مولا آپ کے امر کے احیاء کا مطلب کیا ہے؟ یہ جس کے حق میں آپ یہ دعا فرما رہے ہیں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری تعلیمات کو، مکتب اہل بیت کے عقائد کو، مکتب اہل بیت کے طریقے کے مطابق عبادات کو سیکھے، معاملات کو سیکھے، نکاح طلاق معاملات کو سیکھے اور آگے لوگوں کو سامنے پیش کرے۔ مکتب اہل بیت جو کہ اسلام کا حقیقی مظہر ہے، اس کو حاصل کر کے جو آگے لوگوں میں پھیلائے، اس کے حق میں امام علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ جس نے فارغ التحصیل ہو کے یہ کام کرنا ہے، اس کو اگر آپ ایک دیں گے، آپ کو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں، سرمایہ وہی سرمایہ ہے، لیکن اس کو دو اتنا اجر ملتا ہے، اس کو دو اتنا اجر ملتا ہے، اس کو دو اتنا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معصومین علیہ السلام کی ان روایات کو سمجھنے اور ان پر عمل کر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جدھر حق ہے ادھر مانا، جدھر حق ہے